اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا نہیں ہے بر نیکی ان یہ کہ تولو تم کر لو وجوہکم اپنے چہروں کرو قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغربی اور مغرب کی طرف ولیکن اور لیکن بر نیکی ہے من جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر والملائکۃ اور فرشتوں پر والنبیین اور انبیاء کرام پر وآتا اور وہ دے مال اپنا مال علی حبہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو والیتامی اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور مانگنے والوں کو وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کروانے میں واقام اور قائم کرے صلاۃ نماز وآتا اور دے زکوٰۃ زکوٰۃ والموفون اور وہ پورا کرے بعہدہم اپنے وعدے اذا جب عاہدوا وہ وعدہ کرے والصابرین اور صبر کرنے والے فی البأساء سختی میں والضراء اور تکلیف میں وحین البأس اور جنگ کے وقت اولئک یہ لوگ الذین وہی ہیں صدقوا انہوں نے سچ کہا واولئک اور یہی لوگ متقون ڈرنے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے پیچھے تو قبلہ کی خوب تلقین ہوئی کہ جہاں کہیں پر بھی ہو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرو، تو یہاں پر نیکی کی مزید تعلیم دی گئی کہ قبلہ کی سمت کا بھی دھیان رکھنا ہے، اور اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور قیامت ضرور آئے گی اس کو ماننا، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے خدائی میں برابر کے شریک نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کو اللہ کی مخلوق ماننا، فرشتوں کو، اور جتنی کتابیں آئی ہیں انہیں اللہ کی طرف سے سچی اتری ہوئی کتابیں ماننا، اور قرآن کریم آخری اور قیامت تک بھیجی گئی کتاب ہے جو کہ بغیر شک کے ہے، اور اس کے کسی زبر زیر پیش نقطے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اور نہ کوئی ڈال سکتا ہے، اور تمام انبیاء کرام اللہ رب العزت کے برحق نبی ہیں۔ نبیوں کی تعداد، انبیاء کرام کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کتنے ہیں۔ ہاں اتنا آیا ہے کہ 1,26,000 یا 24,000 ہیں، اور تمام نبی اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر تھے، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اور یہ برگزیدہ ہستیاں ان کو بھی اللہ کی مخلوق اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے بہترین بزرگ اور انسان ماننا، وآت المال اور اللہ کی محبت میں دینا، وآتا اور دینا مال علی حبہ اللہ کی محبت میں، یعنی کچھ بھی عمل انسان کرے تو اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے اس سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کے نام پر دے چاہے جسے بھی دے، اور سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے، یعنی وہ اپنے خونی رشتے جو والدین کی طرف سے ہیں، اور پھر یتیموں کو دے۔ یتیموں میں وہ نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے وہ یتیم ہے۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بہت زیادہ قرآن و حدیث میں آیا ہے،
یتیموں کے ساتھ اچھا نا سلوک جو انسان کرے اس کے لیے بڑی سختی اور وعیدیں آئی ہیں، اور یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا انجام انسان دنیا میں پہلے پا لیتا ہے زندگی میں ہی۔ اور والمساکین، اور مسافروں کو، یعنی اللہ کی محبت میں اپنا مال مسافرین کو دو، مساکین کو دو، والسائلین، سوال کرنے والوں کو دو، وفی الرقاب، اور وہ لوگ جو ناحق قید میں ہیں، جو سزائیں کاٹ رہی ہیں بلا وجہ، کی عمریں جیلوں کے اندر کٹ رہی ہیں، کوئی غلطی تو بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو چونکہ یہ جو گردنیں آزاد کروانا ہے، مذہب اسلام جب نہیں آیا تھا تو انسان خریدے جاتے تھے اور وہ لوگوں کے غلام ہوتے تھے، تو چونکہ اسلام آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب یہ حکم ہے کہ جو لوگ ناحق قید ہو جاتے ہیں، کوئی ان کا جرم، کوئی ان کا گناہ نہیں ہوتا، تو ان کو آزاد کروایا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، اس کی کافی بار ڈیٹیل گزر چکی ہے کہ نماز کا پورا اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو یعنی اچھا وضو کرنا، جیسے کہ پیچھے وضو کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور والموفون، اور پورا کرے بعہدہم، اپنے وعدے، اذا عاہدوا، جب بھی وعدہ کریں، اللہ کے بندوں سے، اللہ سے انسان جو وعدہ کرتا ہے، اب ہر کلمہ گو اپنے اللہ سے تو ہر روز وعدہ کرتا ہے، اپنے اسلام کے اوپر جمے رہنے کا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا، تو وعدوں کو خاص طور پر نبھانے کا حکم ہے۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، سختی میں، جتنی بھی مشکل آ جائے وہ لوگوں کے سامنے اپنی اس مشکل کا اظہار نہیں کرتے، والضراء، اور تکلیف میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت بھی وہ صبر کرتے ہیں، اولئک، یہ لوگ، صدقوا، الذین، وہی ہیں یا یہی ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، واولئک، وہی ہیں جنہوں نے صبر کیا، اور اولئک، یہ لوگ، الذین، وہی ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، واولئک، اور یہ لوگ، ہم وہی ہیں، متقون، پرہیزگار لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب، فرض کیا گیا، علیکم، تم پر، قصاص، بدلہ دینا، فی القتل، قتل میں، الحر، آزاد، بالحر، آزاد کے بدلے ہے، والعبد، اور غلام، بالعبد، غلام کے بدلے ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور زمانہ جب اسلام کا نہیں تھا، تو جب پہلے جہالت کا دور تھا، اس میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی آزاد بندہ کسی غلام کو قتل کرتا تھا تو اس کے بدلے میں یہ ہے کہ اپنا غلام نوکر جا کر قتل ہوتا تھا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ غلام اگر کوئی قتل کرے گا تو بدلے میں غلام ہی مارا جائے گا، اور عورت اگر کسی کو قتل کرے گی تو بدلے میں عورت ہی ماری جائے گی۔ تو فرمایا کہ عورت کے بدلے عورت، فمن عفی، پر جو شخص کے معاف کیا جائے، لہو، اس کے لیے، اخی، اس کے
جو معاف کیا جائے اس کو من اخی، اس کے بھائی کی طرف سے، من شیء کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق. یعنی کوئی انسان یوں کہتے ہیں کہ چلو ہمارا تو نہیں بندہ رہا، ہم اسے مار دیں گے تو کون سا ہمارا واپس آ جائے گا، وہ اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بعد میں آزادانہ جب پھر رہی ہوں، کہیں آمنا سامنا ہو تو طعن و تشریح نہ دو، ان کے ساتھ غلط رویہ نہ رکھو، بلکہ اچھے طریقے سے رہو. اداء، اور دینا ہے الیہ، یا ادا کرنا ہے الیہ، اسے بھی احسان، اچھے طریقے سے. کوئی آپ کے ساتھ اچھا کام کرے، کوئی آپ کے ساتھ نیکی کام کرے تو آپ بدلے میں نیکی ہی کریں، اس کے ساتھ ضرور کریں. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو پانی لا کر دیا، آپ کا حق بنتا ہے کہ گلاس ہاتھ میں لیجیے، فوراً کہو جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء، یا جزاک اللہ کہہ دو، اللہ آپ کو بدلا دے. تو فرمایا کہ یعنی جو آپ کے ساتھ نیکی کرے، آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی ہی کریں. ذالک، یہ تخفیف آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، یہ خاص اللہ پاک کا انعام ہے. فمن اعتدی، پھر جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، بس یہی لوگ ہیں، ذالک، یہ تخفیف آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے. فمن اعتدی، پھر جو کچھ زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب. جو بندہ، اب ایک نے قتل کیا ہے، جو بندہ قتل ہوا ہے، اس کے خاندان والے کہتے ہیں کہ چھوڑو، ہم نے اسے اللہ کے لیے معاف کیا، کون سا ہمارا جانے والا واپس آ جائے گا. تو یہ جب آزاد ہوا یا آزاد ہوئی تو یہ ہے کہ بدلہ لینے پہ نہ اتر آئے، بلکہ جیسے پیچھے کہا گیا ان کی طرف نیکی پیش کرو. تو جس نے بھی زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، تو فمن اعتدی، پھر جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، بس اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگی، یا اولی الالباب، عقل والے لوگوں. تو فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب. تو یعنی تمہارے لیے یہ جو ایک بندہ قتل کرتا ہے اور بدلے میں دوسرا قاتل قتل ہو جاتا ہے، تو ایک ہی بندہ قتل ہوگا، آئندہ کوئی ارادہ ہی نہیں کرے گا قتل کرنے کا، کیونکہ پھر یہ مارنے والا بھی تو چاہیے گا نہیں. تو فرمایا کہ بہت بڑی اچھی جو لائف ہے، اچھی جو زندگی ہے، وہ جو انسان قصاص کا کفارہ دیتا ہے اس کو ملتی ہے. تو تمہارے لیے یعنی قصاص میں زندگی ہے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، ڈر جاؤ، یعنی تاکہ تمہیں خوف حاصل ہو، تاکہ تم ڈرو. تو کچھ نیکی کی چیزیں، نیک کام کیا ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے.
تو کتنی اچھی ایک ڈیٹیل ہے اللہ تعالیٰ نے تو جو نیکی کی کرنے کے کام ہیں اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں کہ ہر روز ہم نے ایک نیکی کا کام کرنا ہے، اور اتنے ہی ڈھیروں کام ہیں۔ سبحان اللہ کہنا بھی نیکی ہے، آپ جا رہے ہیں راستے سے پتھر اٹھا کر سائڈ پہ کر دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اپنی، جیسے آپ لوگ کلاس میں ہیں تو جب بھی ایک دوسرے کو دیکھے تو مسکرا کر دیکھے، اپنے ماں باپ کو مسکراتے چہرے سے ملے، تو یہ کچھ نیکی کے کام ہیں جو بہت کرنے ضروری ہیں، جو کہ آج زندگی سے نکل چکے ہیں۔ ٹھیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔